الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آج ختم ہو رہا ہے۔ کل سے دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے اور دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ رب کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ قرآن پاک کا کوئی بھی حرف لے لیں، کوئی بھی آیت لے لیں، کوئی بھی صورت لے لیں، اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ ہر صورت، ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے جس کے ضمن میں وہ نازل ہوتی ہے۔ تو اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کیسے اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ کو شہید کیا وحشی بن حرب نے، بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ آپ کو شہید کیا، آپ کے اعضاء کاٹ دیے، اتنی بے رحمی سے شہید کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شہادت پہ بڑا افسوس ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے جب مکہ فتح کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، آپ نے فتح مکہ کیا تو اعلان کیا کہ جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امان مل گئی، جو بیت اللہ میں چلا گیا اس کو بھی امان مل گئی۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے امان دی۔ 8 مرد اور 4 عورتیں ایسی تھیں جن کے متعلق آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر یہ بیت اللہ میں بھی آپ کو ملے، بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ اپنے آپ کو لپیٹ لیں، تب بھی انہیں معاف نہیں کرنا۔ ان میں ایک وحشی بن حرب تھا۔ یہ وحشی بن حرب وہ ہے جس نے حضور علیہ السلام کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ وہاں سے چلا گیا، حضور نے اعلان کیا کہ جہاں ملے، جس حالت میں بھی ملے، اسے قتل کر دیا جائے۔ چھپ چھپا کے یہ بھاگ گیا۔ وہاں سے اس نے خط لکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر کوئی بندہ گناہ گار ہو تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے جواب میں لکھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت کی ذات شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی جو بھی گناہ ہوں گے اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے گا۔ اس نے جواب میں لکھا کہ میں نے شرک کیا ہے، میری معافی نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام نے پھر جواب میں لکھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ شخص جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اللہ پاک اس کی بخشش فرمائیں گے، اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس نے پھر خط کے جواب میں لکھا کہ میں ایمان تو لے آؤں گا مگر پتہ نہیں میری عمر کتنی ہے، ہو سکتا ہے میں نیک اعمال نہ کر پاؤں تو پھر میری تو بخشش نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے خط کے جواب میں لکھا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ وہ گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے، بخشتا ہے گناہ گاروں کے گناہوں کو۔ یہ آیت جب وحشی بن حرب نے سنی تو وہ چھپ چھپا کے حضور کی خدمت میں پہنچا۔ آپ بیت اللہ میں تشریف فرما تھے، آ کے اس نے اپنا منہ دور سے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ساتھ میں اپنا چہرہ کھول دیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو وحشی بن حرب ہے، اپنی تلواریں نکال لی۔ حضور علیہ السلام نے روکا کہ نہیں، ایمان لے آیا ہے، اور جب بندہ ایمان لے آتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
ایمان لے آیا ہے۔ آپ نے وحشی بن حرب سے کہا کہ تمہارا ایمان قبول ہے، مگر تم نے میرے چچا کو بے رحمی بے دردی سے شہید کیا تھا، اس لیے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے وہ یاد آ جاتے ہیں، اس لیے تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، میرے پیچھے بیٹھا کرو۔ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ چار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹے تھے مگر اپنے آپ کو سچا نبی کہتے تھے۔ ان میں ایک مسیلمہ کذاب تھا، ایک اسود انسی تھا۔ اسود انسی نے حضور کے دور میں ہی نبوت کا اعلان کیا۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اس کا سر تن سے جدا کرے گا میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یمن میں یہ رہتا تھا، صحابی حضرت فیروز، انہوں نے یہ سنا تو وہ اس اسود انسی کے گھر میں پہنچے، اس کی بیوی سے بات کی کہ اس طرح یہ جھوٹا مدعی نبوت ہے، اللہ کے نبی نے اس کے متعلق اعلان کیا ہے کہ جو اس کو قتل کرے گا، جو اس کو مارے گا، جنت اس کی پکی ہوگی، کوئی ایسی ترتیب بناؤ کہ میں اس تک پہنچ سکوں اور اسے میں قتل کر سکوں۔ بیوی نے محل کے پیچھے کی جو دیوار تھی اس کو ختم کروا دیا، گرا دیا، پھر ٹھیک کرنے کے بہانے سے اپنے بھائی فیروز کو بلایا۔ وہ سارا دن کام کرتا رہا، شام کو محل میں ہی ٹھہرا لیا، شام کو خنجر دیا، حضرت فیروز نے وار کیا، اسود انسی کا قلع کما کر دیا، ختم کر دیا اس کو۔ اور حضور علیہ السلام کو جب اس کی خبر ملی، آپ کا دنیا سے جانے کا آخری دن تھا، آپ کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا۔ اور یہ اسود انسی جب اس نے نبوت کا اعلان کیا تو ایک اللہ کا بندہ جنہیں حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں، انہوں نے اس کے منہ پہ ہی کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو سچا نہیں ہے، اللہ کے سچے نبی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے حضرت ابو مسلم خولانی کو پکڑا، آگ کے اندر ڈال دیا۔ میرے رب نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آگ نے بالکل حضرت ابو مسلم خولانی کو چھوا تک نہیں۔ اس نے دیکھا، اپنی بےعزتی محسوس کی اور حضرت ابو مسلم خولانی کو ملک بدر کر دیا تاکہ یہ نظروں کے سامنے نہ رہیں گے تو لوگ مجھے تانا بھی دے سکتے ہیں، لوگ مجھے بات کہہ بھی سکتے ہیں کہ عجیب اللہ کا نبی ہے تو، ایک بندہ تجھے نہیں مان رہا، تو اسے آگ میں ڈالتا ہے اور آگ اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو اسود انسی نے ملک بدر کر دیا۔ آپ پہنچتے پہنچتے مدینہ منورہ میں پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسافر ہے، پاس آئے، حال حوال لیے، پوچھا مسافر ہے؟ کہا جی میں مسافر ہوں۔ کدھر سے ہیں؟ کہا یمن سے ہوں۔ اچھا وہاں یمن میں ایک اللہ کا بندہ ہے، اس نے اسود انسی کی نبوت کا انکار کیا، اسود انسی جھوٹے مدعی نبوت نے اسے آگ کے اندر ڈالا تو آگ نے اس کے اوپر اثر نہیں کیا، کیا آپ جانتے ہو اسے؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا جی میں جانتا ہوں اسے، ان کا نام عبداللہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر اپنی فراست سے سمجھ گئے، جان گئے، پہچان گئے کہ یہی ہیں، بازو سے پکڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کے آ گئے اور کہنے لگے بھائی ابو بکر صدیق، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے آج ہمیں اس بندے کی زیارت کروا دی جو امت محمدیہ کا ہے، مگر رب نے اس کے ساتھ معاملہ وہ کیا ہے جو اپنے خلیل ابراہیم نبی کے ساتھ کیا تھا۔ آگ نے اس کے اوپر بھی اثر نہیں کیا، آگ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر بھی اثر نہیں کیا تھا۔ میرے محترم دوستو، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی، فتنوں نے جنم لیا، ہر طرف فتنے ہی فتنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ آیا، آپ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ختم جھوٹا مدعی نبوت کا فتنہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی نے کہا بھائی ابو بکر صدیق ابھی حالات لڑائی کے نہیں ہیں، ہم رک جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ،
مرد کوئی نہ رہے، بچے کوئی نہ رہیں، عورتوں کو گھروں سے نکال کے گھسیٹا جائے مدینہ کی گلیوں میں، ابو بکر اس بات کو تو برداشت کر سکتا ہے، مگر اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ابو بکر زندہ رہے اور نبی کے دین پہ کوئی آنچ آ جائے۔ آپ نے ایک لشکر بھیجا حضرت اکرمہ کی قیادت میں مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے۔ حضرت اکرمہ کو شکست ہوئی کیونکہ مسیلمہ کذاب کی فوج زیادہ تھی، اور پھر وہ ایک باغ کے اندر ٹھہرا ہوا تھا۔ باغ کے چاروں طرف دیوار تھی، بڑی اونچی دیوار تھی، قلعہ نما دیوار تھی، اندر انسان آسانی سے نہیں جا سکتا تھا۔ اس وجہ سے حضرت اکرمہ کو شکست ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دوسرا لشکر بھیجا، دوسرے لشکر کو بھی شکست ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تیسرا لشکر حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں بھیجا۔ بظاہر ان کو بھی شکست ہو رہی تھی۔ خط لکھا گیا کہ بوڑھے مسلمان کی مدد کی جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اپنے نوجوانوں کو، اپنے سپہ سالاروں کو ساتھ لے کے، اپنے کمانڈروں کو ساتھ لے کے کہ مقابلہ کرتے ہیں۔ مقابلے کرنے کی کئی تجویزیں آئی۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہنے لگے میری رائے یہ ہے، ایک دراز قد اونٹ لیا جائے، لمبے قد والا اونٹ لیا جائے، پھر لمبے قد والا شخص اس کے اوپر کھڑا کیا جائے، پھر ایک شخص کو ان کے کندھوں پہ چڑھا کے اس باغ کے اندر پھینکا جائے۔ جب وہ جائیں گے، جا کے اس باغ کا دروازہ کھولیں گے، اس قلعہ کا دروازہ کھولیں گے، تو ہم اچانک سے حملہ کر دیں گے، ان کو ہوش نہیں رہے گی، ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ صحابہ نے کہا مشورہ تو اچھا ہے، ایسا کرے کون؟ تو مشورہ دینے والے صحابی نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اونٹ لایا گیا، اونٹ کے اوپر صحابی کو کھڑا کیا گیا، پھر ان کے اوپر کھڑا کر کے اندر گئے، اندر جا کے کھولا دروازہ، صحابہ نے حملہ کیا، مسیلمہ کذاب کو قتل کیا گیا۔ یاد رکھیے یہاں پہ قتل کرنے والے جو مسیلمہ کذاب کو ہیں وہ حضرت وحشی بن حرب ہیں، اسی خنجر کے ساتھ قتل کیا جس خنجر کے ساتھ حضرت حمزہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اور اسی طرح مسیلمہ کذاب کو قتل کیا جس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وحشی نے قتل کیا، شہید کیا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا آج اگر اللہ کے نبی زندہ ہوتے تو وحشی بن حرب کے اس عمل سے اتنے خوش ہوتے کہ وحشی بن حرب کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے اور حضور وحشی بن حرب کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے۔ میرے محترم دوستو، ختم نبوت کا تحفظ کرنا، ختم نبوت پہ پہرا دینا اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے نبی کی ذات پہ پہرا دینا، اللہ کے نبی کی ذات کا تحفظ کرنا۔ آج ہر طرف فتنوں نے سر اٹھایا ہوا ہے، خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا فتنہ، جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کا فتنہ، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ ان فتنوں میں دین اسلام کا پہرا دینا، دین اسلام کی آبیاری کرنا، دین اسلام کے ساتھ محبت کرنا، دین اسلام کے اوپر عمل کرنا، تبلیغ کرنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ آج اللہ اور اللہ کے نبی کے دشمن کے ساتھ دشمنی رکھنا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی علامت ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ محبت رکھنا اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ دشمنی کی علامت، محبت کی علامت ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے گستاخان رسول سے مکمل طور پہ بائیکاٹ کرنا ہے، ہم نے قادیانیوں سے مکمل طور پہ بائیکاٹ کرنا ہے۔ قادیانی وہ ہیں جو اللہ کے نبی کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں تسلیم کرتے، بلکہ مرزا کان غلام احمد کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ آپ پہ نبوت کا دروازہ بند ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہو
یا مسیلمہ کذاب، اسود انسی، کوئی بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ کذاب، دجال، بے ایمان، جہنمی تو ہو سکتا ہے مگر اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جتنے بھی قادیانی ہیں اور قادیانیوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم نے مکمل طور پہ ان سے بائیکاٹ کرنا ہے، معاشی طور پہ بھی بائیکاٹ کرنا ہے، اخلاقی طور پہ بھی بائیکاٹ کرنا ہے۔ ہم نے ان سے الگ رہنا ہے، نفرت کا اظہار کرنا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہو گئی ہیں، جتنی بھی غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، پریشان نہ ہونا۔ میرے دربار پہ آ کے، میرے گھر میں آ کے، میرے سامنے آ کے ایک سجدہ بہاؤ، میں اللہ، ایک سجدہ کرو، ایک آنسو بہاؤ، میں اللہ سارے معاف کر دوں گا۔ میں اللہ نے تمہارے لیے بخشش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، رمضان کا پہلا عشرہ آج ختم ہو رہا ہے، دوسرا عشرہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ کے سامنے ہم نے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ سے اپنی رحمت اور بخشش مانگنی ہے۔ میرے محترم دوستو، حضور علیہ السلام رمضان کے مہینے میں 4 کام کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ایک، آپ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں یہ کلمہ بہت ہلکا ہے مگر وزن کے اعتبار سے بہت وزنی ہے۔ ایک پلڑے میں 7 زمینوں، 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا اور زمین و آسمان والا پلڑا اٹھ جائے گا۔ اتنا یہ قیمتی کلمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، الہ العالمین، مجھے کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے جو میں کرتا رہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو۔ عرض کیا کہ الہ العالمین، یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، مجھے کچھ ایسا بتایا جائے کہ جو میرے ساتھ خاص ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے کلیم، پڑھتی تو اس کلمے کو ساری دنیا ہے مگر یہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ ساری کائنات ایک طرف اور یہ کلمہ ایک طرف، کلمہ ساری کائنات پہ بھاری ہے۔ میرے محترم دوستو، دوسری چیز استغفار۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ حضور علیہ السلام کی ذات بخشی بخشائی ذات ہے۔ آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ پہلی بات تو ہے ہی نہیں، اگر بالفرض ہے بھی تو اللہ نے پہلے ہی سارے معاف کر دیے ہیں۔ آپ کی خاطر کائنات کو وجود ملا، آپ کی وجہ سے میری اور آپ کی عزت ہے، رونقیں ہیں کائنات کی تو آپ کے صدقے ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 70 مرتبہ روزانہ استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار کی کثرت کے ساتھ زبان پہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور تیسری چیز، جنت کو اللہ سے مانگنا، جنت کا اللہ سے سوال کرنا۔ جنت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، اپنی رحمت سے اپنے مومن بندوں کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ جب بھی جنت مانگنی ہے تو اللہ سے جنت الفردوس مانگنی ہے، جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں اور ایک درجے کا جو فرق ہے وہ زمین سے لے کے آسمان تک کا ہے۔ ساری جنتوں سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ 4 نہریں جو نکل رہی ہیں وہ جنت الفردوس سے نکل رہی ہیں، اور اللہ رب العزت کا جو عرش ہے وہ بھی جنت الفردوس کے اوپر ہے۔ اور دوسرا، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، واجرنی من النار، اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص
صبح 7 مرتبہ پڑھے، اگر دن میں اس کا انتقال ہو گیا تو جنت اس کے اوپر واجب ہوگی، جہنم سے وہ دور ہو گیا۔ اور اگر کوئی بندہ رات کو یہ کلمات پڑھتا ہے، رات میں اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو جنت اس کے اوپر واجب ہوگی، جہنم سے وہ دور ہو گیا۔ یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم نے مغفرت مانگنی ہے اللہ سے۔ ختم نبوت اور مغفرت یہ ساتھ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرتا اور اپنے نبی کی گستاخی کو معاف نہیں کرتا۔ نبی کے ساتھ محبت، نبی کے ساتھ پیار، نبی کے ساتھ عقیدت، احترام، آپ کی سنتوں کو اپنانا۔ قرآن مجید پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہو تو محبوب کی اتباع کر لو۔ محبوب کی اتباع کرو گے، اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی، اللہ تم سے پیار بھی کرے گا اور ساتھ میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔